بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک دکھی عورت کا واقعہ۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کی کتب میں ایک حقائق درج ہے کہ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا اور بڑے ہی عجیب و غریب حکم جاری کرتا تھا۔ وہ بڑا ہی ظالم اور جابر تھا۔ وہ اپنی رعایا پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتا تھا اور جن پر عمل کرنا ناممکن ہوتا تھا۔ جیسا کہ ناظرین، اس نے اپنی مملکت میں اعلان کروا رکھا تھا کہ کوئی بھی بھیکاری اس ریاست میں نہیں آ سکتا، اور مزید یہ کہ اس ریاست کا کوئی بھی باشندہ اللہ کے نام پر کسی بھیکاری کو صدقہ نہیں دے گا، بلکہ وہ اپنے صدقے کا تمام مال ریاست کے بیت المال میں جمع کروائے گا، اور اگر اس ریاست میں کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دونوں ہاتھ بھی کاٹ دیے جاتے۔ الغرض ناظرین، وہاں پر عجیب قسم کے خوف و ہراس کی ایک فضا قائم تھی۔ پیارے ناظرین، ایک دن ایک فقیر کو بڑی سخت بھوک لگی تھی۔ بھوک سے پریشان اور مجبور ہو کر غلطی سے وہ اس بستی کی طرف آ نکلا۔ وہ گلیوں اور میں صدائیں لگا رہا تھا، کوئی اللہ کا بندہ جو اس بھوکے فقیر کو کھانا کھلائے اور بدلے میں اللہ سے اس کا اجر عظیم حاصل کرے۔ ناظرین، وہ اسی طرح صدائیں لگاتا ہوا ایک گلی میں سے گزرا جس میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ایک پکی اور سچی مریدہ کا گھر تھا۔ وہ فقیر جب آوازیں لگاتا ہوا اس مریدہ کے گھر کے پاس سے گزرا تو اس مریدہ کے دل میں فقیر کو صدقہ اور خیرات دینے کے لیے دل مچل رہا تھا۔ وہ فقیر اس نیک خاتون کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کی بندی، مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول اور اپنے پیر و مرشد کے نام پر کچھ کھانے کو عطا کر۔ اس عورت نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیغمبر اور میرے مرشد کے نام پر مانگنے والے انسان، میں تمہیں کھانے کو کچھ دے تو دوں، مگر تمہیں معلوم نہیں بادشاہ نے کتنا سخت اعلان کروا رکھا ہے، اور وہ ہے بھی بڑا ظالم اور جابر، یہاں تک کہ اگر اس نے تم کو اس محلے میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھ لیا تو تمہاری تو شامت آ جائے گی اور ہو سکتا ہے تمہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ ناظرین، اس فقیر نے کہا اللہ کی بندی، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کیونکہ میں صبح سے صدائیں دے رہا ہوں، مگر لوگ مجھے دیکھ کر عجیب قسم کے خوف میں مبتلا ہو کر اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور مجھ سے کوئی کلام بھی نہیں کرتا، مگر میں کیا کروں، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے اور میں بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو چکا ہوں، بلکہ اب تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں میں اسی حالت میں اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ ساتھیوں، پھر اس عورت کا دل نرم پڑ گیا اور اسے اس فقیر پر بہت رحم آیا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں کھانا کھلا دیتی ہوں، بادشاہ جو کرے گا وہ دیکھ لیں گے، میرے ساتھ میرے اللہ اور رسول اور میرے غوث پاک ہے نا۔ یہ کہہ کر اس نے فقیر کو 2 روٹیاں دے دی۔ فقیر نے خوشی خوشی وہ 2 روٹیاں کھا لی، پانی پیا اور اس نیک خاتون کو دعائیں دیتا ہوا اس بستی سے دور چلا گیا۔ ناظرین، بادشاہ نے اس علاقے میں اپنے بہت سے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے جنہوں نے جلد ہی یہ بات اس تک پہنچا دی۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ فلاں عورت نے 2 روٹیاں صدقہ کی ہیں اور ایک فقیر کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئی ہے تو وہ سخت برہم ہوا۔ ساتھیوں، اس بادشاہ نے غوث پاک کی اس مریدہ کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ اے خاتون، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اس ریاست کے کیا قانون ہیں؟ تو ناظرین، غوث پاک کی اس مریدہ نے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کیا اور اس نے کہا کہ اے ظالم بادشاہ، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں کو صدقہ کرنے کا اور مدد کرنے کا حکم دیتا ہے اور تم اس سے منع کرتے ہو۔ کیا تمہیں اپنی آخرت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ناظرین، بادشاہ یہ سن کر سخت طیش میں آ گیا۔ اس نے مریدہ کو بیڑیوں میں جکڑوا دیا اور اس سے کہا کہ اگر تم اس بات کا اس بھلے دربار میں اعلان اقرار کرو کہ تم نے انتہائی غلط کیا ہے تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا، ورنہ میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا۔ ناظرین، اس نیک عورت نے کہا کہ اے بادشاہ، میں اللہ کی بندی ہوں اور حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مریدہ ہوں۔ اس فقیر نے مجھ سے میرے اللہ اور رسول اور میرے پیر کا واسطہ دے کر مجھ سے سوال کیا، جس کی وجہ سے میں نے اس کی داد رسی کی، اور میں جھوٹ بول کر اپنے اللہ اور پیغمبر اور اپنے مرشد کو ہرگز ناراض نہیں کر سکتی۔ کل قیامت کو ان کا سامنا کیسے کروں گی؟ ناظرین، پھر کیا ہوا؟ اس ظالم بادشاہ نے بھرے دربار کے سامنے ہی غوث پاک کی اس مریدہ کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے، اس شہر سے باہر نکلوا دیا۔ پیارے ساتھیوں، نیک عورت کا ایک چھوٹا معصوم بچہ بھی تھا۔ وہ اسے لے کر شہر سے باہر چلی گئی
راستے میں اسے سخت پیاس لگی۔ پاس ہی پانی کی ایک ندی تھی۔ پانی پینے کے لیے وہ مریدہ اس کے پاس گئی اور جھک کر پانی پینے لگی، مگر جیسے ہی وہ عورت پانی کی طرف جھکی تو اس کا بچہ ندی میں گر گیا۔ ندی نے اسے اپنے ساتھ بہانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عورت کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے پریشانی کے عالم میں چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ اس کے شور و غل کی آوازیں دور دور تک گونجنے لگی۔ ناظرین، غوث پاک کی مریدہ کی چیخ و پکار سن کر اچانک کہیں سے دو سفید پوش بزرگ وہاں پر نمودار ہوئے اور اس عورت سے پوچھا، کیا خاتون تم کیوں رو رہی ہو؟ اس عورت نے بتایا، میرا بچہ دریا میں گر گیا ہے، میرے ہاتھ بھی نہیں ہیں جن کی مدد سے میں اسے نکال لوں۔ عورت کی یہ بات سن کر ان میں سے ایک آدمی نے فوراً دریا میں غوطہ لگا دیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ انسان ہاتھ میں ننھے منھے بچے کو اٹھائے واپس باہر نکل آیا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مریدہ اپنے بچے کو صحیح سلامت دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی۔ اس مریدہ کے چہرے پر اس سفید پوش بزرگ کے لیے دعاؤں کی بارات سج گئی۔ اسی طرح وہاں پر موجود دوسرے شخص نے کہا کہ اے خاتون، ابھی سے ہمارا شکریہ ادا مت کرو، کیونکہ ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ اور بھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس دوسرے سفید پوش بزرگ نے اس مریدہ کے قریب ہو کر اپنے دل ہی دل میں کوئی کلام پاک پڑھی اور اس کو پڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ فوراً درست ہو گئے۔ وہ ان سے پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے نیک بندو، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم نے ہمیں پہچانا نہیں، ہم تمہاری وہ دو روٹیاں ہیں جو تم نے اللہ اور غوث پاک کے نام پر صدقہ کی تھی، جن کی وجہ سے تم اس مصیبت میں مبتلا ہوئی تھی۔ آج انہی کی وجہ سے تمہیں مصیبت سے نجات مل گئی۔ میرے پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ بخیل اللہ کا دشمن ہے اور سخی اللہ کا دوست۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔